بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی حفاظت میں ہوں گے۔ اللہ سے یہ دعا ہے، اور آج کل کے جو حالات ہیں یا جو کرونا وائرس، امید ہے کہ آپ سب اپنے فیملی کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ تو عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں آپ کو گھر کی صفائی کے بارے میں جو ٹاپک ہے وہ بتاؤں گا۔ گھر کی صفائی کے لیے مندرجہ ذیل چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کون کون سی؟ نمبر 1 محل وقوع، نمبر 2 بنیادیں، نمبر 3 بدبو، نمبر 4 دھوپ کا ہونا، نمبر 5 تالاب وغیرہ نہ ہو، نمبر 6 فیکٹریوں کے نزدیک نہ ہو، نمبر 7 قبرستان کے نزدیک نہ ہو، نمبر 8 روڈ سے ہٹ کر ہو، سڑک کے سے، نمبر 9 اسپتال، مارکیٹ اور مسجد قریب ہو، نمبر 10 روشن دان، کھڑکیاں ہوں، فلش سسٹم، غسل خانے، چھت کی بلندی، بجلی کی فٹنگ اور واٹر سپلائی۔ تو سب سے پہلے ہے محل وقوع۔ مکان کی تعمیر میں محل وقوع کی کافی اہمیت ہے۔ مکان بناتے وقت ارد گرد کا ماحول اور وہاں کے رہنے والوں اور وہاں کی جو لوکیشن ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ وہاں کی زمین کو دیکھا جائے کہ پانی میٹھا ہے یا کڑوا ہے، سڑکیں کشادہ ہیں۔ اگر یہ تمام چیزیں موجود ہیں تو آپ کو آسانی رہے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ محل وقوع سب سے بنیادی چیز ہے کہ آیا تمام جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ موجود ہیں یا کہ نہیں۔ تو جس جگہ پہ یہ بیسک نیسیسٹیز ہوں گی وہاں پہ ظاہری بات ہے زمین کی جو ویلیو ہے وہ بڑھ جائے گی اور لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہو گیا۔ نمبر 2 ہے بنیادیں۔ گھر ایسی جگہ پر بنائیں جہاں ایک تو پانی جیسے آتا ہے میٹھا ہو، اور پھر زمین کی جو بنیاد ہے وہ خشک ہو۔ اگر بنیادیں گیلی ہوں گی، نیچے پانی ہوگا تو آپ کی بنیادیں پائیدار نہیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ وہ جگہ بھی صاف نہیں رہے گی۔ اس لیے زمین کو دیکھ کر اور آپ کی جو بنیادیں ہیں وہ مضبوط ہونی چاہیے، کیونکہ بنیادوں کے اوپر آپ مکان تعمیر کریں گے۔ سنگل سٹوری ہے، ڈبل سٹوری ہے، ٹرپل سٹوری جو بھی ہے، تو یہ چیز مد نظر رکھ کے بنیادوں پہ آپ نے کنجوسی سے کام نہیں لینا، اور جتنی بنیادیں مضبوط ہوں گی اتنی عمارت آپ کی کھڑی رہے گی یا پائیدار رہے گی۔ نمبر 3 بدبو۔ مکان کے ارد گرد گندگی کو مد نظر رکھیں۔ کسی قسم کی گندگی وغیرہ مکان کے نزدیک نہ ہو، کیونکہ اگر مکان کے نزدیک گندگی ہوگی تو مکینوں کا جینا جو ہے وہ دوبر ہو جائے گا، جو کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ لہٰذا اپنے ارد گرد جو آپ کی صفائی کا خیال رکھیں، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 4 دھوپ کا ہونا۔ عزیز طلباء، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ مکان ایسی جگہ بنائیں جہاں پہ دھوپ لگے۔ اگر دھوپ نہیں لگے گی یا کمروں میں دھوپ نہیں لگے گی، چھوٹے چھوٹے کمرے ہوں گے، دھوپ کا گزر نہیں ہوگا، ہوا کا گزر نہیں ہوگا، تو بیماریاں جراثیم پرورش پائیں گے۔ تو اس لیے مکان تعمیر کرتے وقت یا گھر تعمیر کرتے وقت دھوپ کی ڈائریکشن اور دھوپ کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر نیکسٹ ہے کہ گھر جو ہے وہ تالاب اور فیکٹریوں کے نزدیک نہ ہو، یعنی کہ کمرشل ایریا یا ایسی جگہ جہاں پہ تالاب ہے، گندا پانی ہے، جوڑ ہے، پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، وہاں پہ آپ گھر تعمیر نہ بنائیں، نیچی جگہ پہ نہ بنائیں، ہموار کر کے
اس کی جو بنیادیں وہ تھوڑی اونچی رکھیں، تاکہ آئندہ جو ہے اگر کوئی آپ کی اسٹریٹ بنتی ہے، روڈ بنتا ہے، تو وہ ظاہری بات ہے وہ بجری کنکریٹ وغیرہ ڈال کے تو اس حساب سے آپ کا گھر نیچا نہ ہو جائے۔ اگر آپ کا گھر نیچے ہوگا تو بارشوں کا پانی، گلیوں نالیوں کا پانی آپ کے گھر کے اندر ہو، تو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی جو بنیادیں ہیں وہ اونچی ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو فیکٹریوں کے نزدیک نہ ہو، کیونکہ فیکٹریوں کا جو مٹیریل ہے، پانی ہے، وہ آبادی کی طرف نہ آ جائے، تو اس سے آپ متاثر نہ ہوں۔ پھر اس کے علاوہ ہے جی، روڈ سے ہٹ کر ہو، آپ کا جو گھر ہے جہاں پہ آپ مکان بنا رہے ہیں وہ ہٹ کر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر روڈ کے اوپر ہوگا تو ٹریفک کی پولوشن، گاڑیوں کا دھواں، ان کا شور آپ کو ڈسٹرب کرے گا، لہٰذا یہ چیز بھی مد نظر رکھنی چاہیے۔ پھر ہے جی آپ کا آج کے لیکچر میں اتنا، باقی انشاءاللہ آپ کو اگلے جو آپ لیکچر میں آپ کو اس مزید آگے یہاں سے آگے لے کر چلوں گا کہ مزید کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں تک امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، نہایت آسان اور سادہ الفاظ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔